جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ آپ کو غار میں چھوڑ آئیں تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے میں دودھ اتارا اور وہ اس کو چوسنے لگے اور اپنی خوراک لے لیا کرتے۔ کبھی کبھار ان کی والدہ ان سے ملنے آ جایا کرتی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور آپ 13 سال کے ہو گئے تو جب ایک دن آپ کی والدہ آپ کو ملنے کو آئی اور واپس جانے لگی تو ابراہیم نے کہا، اماں میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، مگر ان کی والدہ کہنے لگی کہ نمرود کے سپاہی آپ کو دیکھتے ہی مار ڈالیں گے، اور یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئیں۔ ان کے جاتے ہی وہ اٹھے اور غار سے باہر کو نکلے تو اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا اور ستارہ زہرہ چمک رہا تھا۔ کہنے لگے، یہ میرا پروردگار ہے۔ جب ستارہ زہرہ غروب ہوا تو کہنے لگے، میرا پروردگار تو غائب نہیں ہو سکتا، میں غروب ہونے والے کو پروردگار نہیں رکھتا۔ پھر چاند طلوع ہوا تو کہنے لگے، یہ تو ستارہ زہرہ سے بہت بڑا ہے، اور وہ بھی غائب ہو گیا تو کہنے لگے، اگر میرا پروردگار میری حفاظت نہ کرتا تو میں بہک جاتا۔ جب صبح ہوئی تو آفتاب طلوع ہوا اور اس نے آسمان کو روشن کر دیا تو کہنے لگے، یہ میرا خدا ہے۔ جب وہ بھی چلا گیا تو خدا نے آسمان کو کھول دیا۔ ابراہیم نے عرش کو دیکھا تو کہنے لگے، اے میری قوم، جس کو تم خدا مانتے ہو میں ان سے بیزار ہوا۔ میرا خدا تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو اپنے نور سے خلق کیا ہے، اور میں دین باطل سے بچ کر دین حق کی طرف بلانے والا ہوں۔ یہ سن کر ان کی ماں ان کو اپنے گھر لے آئی تو آزر نے پوچھا، یہ کون ہے جو بچ گیا ہے؟ تو ان کی والدہ نے آزر کو سارا قصہ بیان کر دیا تو آزر کہنے لگا، تو غرق ہو جائے، اگر نمرود کو پتہ چلا تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ آزر تو بت تراش تھا، نمرود کو بت بنا کر دیا کرتا تھا اور نمرود کے ہاں اچھے عہدے پر فائز تھا، پر جب بھی حضرت ابراہیم کو دیکھتا تو اللہ اس کا دل محبت ابراہیم سے سرشار کر دیتا۔ پھر ان کو بت فروخت کرنے کے لیے دینے لگا جیسا کہ دوسرے بیٹوں کو دیا کرتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے گلے میں رسی ڈالتے، انہیں گھسیٹتے پھرتے اور کہتے، کون ایسی چیز کا خریدار بنے گا